بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی اسلام میں جو شخص بھی اسلام قبول کرتا تو وہ اپنا اسلام حت الوسع یعنی جہاں تک ہوتا اس کو مخفی رکھتا، اس کو چھپا کر رکھتا، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی کا حکم دیا تھا تاکہ مسلمان کافروں کی تکلیف اور ان کے نقصان سے محفوظ رہ سکیں۔ تو جب مسلمان مردوں کی تعداد 38 ہوئی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں جا کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ اب ہمیں علی الاعلان دین اسلام کی تبلیغ کرنے کی اجازت فرمائیں کہ ہم علی الاعلان لوگوں کو تبلیغ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اولاً تو انکار کر دیا، لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار کرنے پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو علی الاعلان تبلیغ کرنے کی اجازت دے دی۔ تو جب سب مسلمان مسجد الحرام شریف میں جمع ہوئے تو خطیب اول یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ جب خطبہ دینے کے لیے شروع ہی ہوئے تھے تو کفار اور مشرکین چاروں طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ حالانکہ اس وقت کفار مشرکین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شرافت کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کی بہت عظمت تھی، بہت عزت تھی، کافر آپ کی عزت کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی ان کافروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسے خونی وار کیے کہ آپ کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو چکے ہیں تو انہوں نے وہاں جا کر آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے آئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لا کر ان کے گھر چھوڑ دیا، اور ہوش آنے کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زبان سے پہلے الفاظ نکلے کہ محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی، لوگوں کی طرف سے بہت ملامت ہوئی کہ انہی کی وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف ہوئی ہے، آپ پر اتنی مصیبتیں پہنچی ہیں، لیکن پھر بھی آپ انہی کا نام لے رہے ہو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کھانا لے کر آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے مجھے حسن و جمال کے پیکر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حال معلوم بتائیں، ان کا حال بتائیں، ان کا کیا حال ہے، کھانا بعد میں کھاؤں گا۔ تو والدہ ماجدہ نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ ام جمیل یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے جا کر ان سے معلوم کیجئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حال کیا ہے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے لخت جگر کی مظلومانہ اس فریاد کو، اس درخواست کو پورا کیا، اور ان کے پاس گئیں اور جا کر پوچھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ وہ بھی اس وقت اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کون ابوبکر، کون محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتی، حالانکہ وہ جانتی تھی لیکن اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چلو آپ کی درخواست پر آپ کے بیٹے کی عیادت کر لیتی ہوں، مجھے اس پر افسوس ہوا کہ جو آپ کے بیٹے کو تکلیف پہنچی ہے۔ تو جب ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ناساز دیکھی، ان سے برداشت نہ ہو سکا، وہ رونا شروع ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دیجئے۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالکل ٹھیک ہیں، اور آپ دار ارقم یعنی حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جب تک حضور کی زیارت نہ کر لوں تب تک میں کوئی چیز نہ کھاؤں گا۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ رات کے آخری حصے میں آپ کو لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ تو عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے لپٹ کر رونے لگے۔ تو بعد میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ میری والدہ ماجدہ ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے، ان کو اسلام کی دعوت دیں تاکہ یہ اسلام قبول کرے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، ان کے لیے رحمت کی دعا کی، اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسی وقت اسلام بھی قبول کر لیا۔